السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے اسٹوڈنٹ. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہماری 6 کلاس کا لیسن نمبر 9. تو چلیے فرسٹ آف آل شروع کرتے ہیں. پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلیے اپنے سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو لیسن نمبر 9 ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے گھریلو انتظام. تو چلیے فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو اس کے شارٹ کوسچن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. فرسٹ آف آل ہمارا جو پہلا کوسچن ہے وہ ہے انتظام کی تعریف کریں. انتظام سے مراد ہر اس کام سے ہے جو سوچ بچار کے بعد عمل میں لایا جائے، یعنی روپے، پیسے، وقت اور دیگر اشیاء کو سوچ سمجھ کر اور منظم طریقے سے استعمال کرنے سے خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اگلا ہے گھریلو انتظام میں کیا کیا شامل ہیں. اس کا آنسر ہے کہ گھریلو انتظام میں منصوبہ بندی، اس پر عمل درآمد اور اس کے نتائج کا جائزہ لینے کی ذہنی حکمت عملی شامل ہے. اس کی بدولت خاندانی اقدار و مقاصد کی روشنی میں گھریلو کام کاج کو پورا کیا جاتا ہے اور خاندانی وسائل کو استعمال میں لا کر خاندان کو خوشحال اور معیاری زندگی کو بہتر بنایا جاتا ہے. آگے ہے گھریلو انتظام بہتر انداز میں کرنے کے لیے کون کون سے اصول مد نظر رکھنے چاہیے. گھریلو انتظام بہتر انداز سے کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اصول مد نظر رکھنے چاہیے. نمبر 1، ذاتی اور خاندانی مقاصد کو جاننے اور ان کو اہمیت کے لحاظ سے مرتب کیا جائے. نمبر 2، اپنے تمام وسائل مثلا روپیہ، پیسہ، مادی اشیاء، وقت، قوت و ہنر کو مد نظر رکھا جائے. نمبر 3 پہ ہے کہ خاندانی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جائے. نمبر 4، منصوبے پر عمل کے دوران اگر کسی وجہ سے منصوبے میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑے تو کی جائے. نمبر 5 پہ ہے ہر مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے. آگے ہمارے پاس آتے ہیں تفصیلی سوالات. فرسٹ پہ آتا ہے گھریلو انتظام کی افادیت پر نوٹ لکھیں. اس کا آنسر ہے کہ گھریلو انتظام کی افادیت گھریلو انتظام میں منصوبہ بندی، اس پر عمل درآمد اور اس کے نتائج کا جائزہ لینے کی ذہنی حکمت عملی شامل ہے. اس کی بدولت خاندانی اقدار و مقاصد کی روشنی میں گھریلو کام کاج کو پورا کیا جاتا ہے اور خاندانی وسائل کو استعمال میں لا کر خاندان کو خوشحال اور معیاری زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. گھریلو انتظام بہتر انداز سے زندگی اچھے طریقے سے بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے ہر کام کا انتظام بہتر انداز سے کیا جائے. گھریلو انتظام بہتر انداز سے کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اصول مد نظر رکھنے چاہیے. ذاتی اور خاندانی مقاصد کو جاننے اور ان کی اہمیت کے لحاظ سے مرتب کیا جائے. اپنے تمام وسائل مثلا روپیہ، پیسہ، مادی اشیاء کو، وقت و قوت ہنر کو مد نظر رکھا جائے. ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جامع منصوبہ بنایا جائے. منصوبے پر عمل کے دوران اگر کسی وجہ سے منصوبے میں ترمیم کرنے کی ضرورت پڑے تو کی جائے. ہر مقصد کو حاصل کرنے کے بعد اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے. یہ تنقیدی جائزہ کے لیے جو آپ نے پیچھے ایک کوسچن پڑھا ہے یہ سیم وہی کوسچن ہے، اسی کی پوائنٹس آگے بھی آ رہے ہیں. اگلا کوسچن ہے کہ اچھے اور ناقص انتظامی امور میں فرق لکھیں. فرسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمارے خیالات، سوچ و بچار اور رہن سہن کے طریقے گھر کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے گھر کے ماحول کو صحت مند، آرام دہ اور خوشگوار ہونا ضروری ہے. اگر گھر کا انتظام بہترین ہو تو اس کا اثر اہل خانہ پر بہت اچھا ہوتا ہے. بچوں میں بھی اچھی عادتیں اختیار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اگر گھر کے ماحول میں مذہبی فرائض پر بھی خاص توجہ دی جائے تو افراد خانہ کی روحانی اور جسمانی ضروریات بخوبی پوری ہوں گی اور تمام گھر والوں کے آرام و سکون کا سامان مہیا ہوگا. لیکن اگر گھر کا انتظام درست نہ ہو تو چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہوں تو ماحول مختلف ہوگا، جس کی وجہ سے افراد خانہ کے درمیان کھٹ پٹ، لڑائی جھگڑے اور بے جا ذہنی پریشانی اور جسمانی تھکاوٹ ہوگی. آگے ہے اچھے انتظامی امور. گھر کا ماحول خوشگوار اور خوشحال، آرام دہ، چیزیں ترتیب سے آراستہ، صاف ستھرا گھر، کوڑے کرکٹ کا بہتر انتظام، الماریوں میں تمام چیزیں ترتیب سے آراستہ، بچے بہترین عادات کے مالک، گھریلو انتظام بہترین سلیقے کا اظہار. ناقص انتظامی امور. گھر کے ماحول میں انتشار، لڑائی جھگڑے وغیرہ. نمبر 1، چیزیں بے ترتیب، گھر گندا، کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا، الماریوں میں بے ترتیبی، بچوں میں بری عادات، گھریلو انتظام میں پھوڑپن. آگے ہے انتظام کا عمل بہتر انداز سے کرنے کے لیے کن عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. انتظام کا عمل
बेहतर अंदाज में करने के लिए दर्जा झेल अवामी को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मनसूबा बंदी करना, मनसूबे पर अमल दरामद करना, जायज़ा तज्ज़िया करना। मनसूबा बंदी करना, मनसूबा बंदी वो ज़हनी अमल है जिसमें मकासद के मुताबिक तमाम मराहिल को पहले से तरतीब दिया जाता है। मसलन आमदनी और अखराजात का अंदाज़ा लगाना, वक्त को मुख्तलिफ घरेलू कामों में तकसीम करने का मनसूबा अमल तैयार करना वगैरह। मनसूबा बनाते वक्त ज़रूरी है कि ये फैसला किया जाए कि कौन सा तरीक़ाकार मकासद के हसूल के लिए ज़रूरी है। मनसूबा बंदी तमाम पहलू को मद्देनज़र रखकर की जाए और इसको कागज़ पर तहरीर कर लिया जाए। मंसूबे पर अमल दरामद करना, अब मंसूबा बंदी की तकमील के लिए अमल किया जाए। अगर मंसूबे के मुताबिक काम करना मुमकिन ना हो तो मंसूबे में तब्दीलियां भी लाई जा सकती हैं। मंसूबे में काम के मायार, लागत, सर्फ शुदा वक्त के साथ साथ अफराद के एहसासात और इनकी तस्कीन और इत्मीनान को मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है। अगर मंसूबा बंदी मायारी हो, हिकमत अमली काबिल अमल हो, तंजीम में सादगी हो और काम प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा हो तो अमल आसान होगा और मकासद के हसूल में मदद देगा। जायज़ा तज्ज़िया करना, मंसूबा बंदी पर अमल करने के बाद नताइज का जायज़ा लिया जाए। जायज़े का मकसद हसूल मकासद में कामयाबी या नाकामी करने और जारी मंसूबे का जायज़ा लेने से ही मालूम किया जा सकता है कि काम मंसूबे के मुताबिक हो रहा है या इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। इस तरीके से जायज़ा लेने के बाद ही हालात पर काबू पाकर गलतियों के इम्कानात को कम किया जा सकता है और मंसूबे की तकमील के लिए बेहतर ज़राए इख्तियार किए जा सकते हैं। आगे है, झेल में दी गई खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज लिखें। नंबर 1 में है कि इंतज़ाम के अमल से डैश का हसूल मुमकिन होता है, खुशियों का। आगे है, ख़ानदानी मकासद को हासिल करने के लिए डैश ज़रूरी है, मनसूबा बंदी। आगे है, घर का इंतज़ाम डैश होने से अहले खाना पर अच्छे तासुरात मुरतब होते हैं, बेहतर। मनसूबा बंदी डैश अमल है ज़हनी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जाने से पहले कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर डे आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।